نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج مہینے کی پہلی نشست ہے اور حسب ترتیب اس پہ خاص طور پہ درود شریف کی نسبت سے جو پورے مہینے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کا ہدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری طرف سے اور امت کی طرف سے پیش فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی دوست اہتمام کرتے ہیں، اور اب تھوڑی سی اس بات پہ بھی ترغیب کہ قصیدہ بردہ شریف اس کے پڑھنے پہ بھی الحمدللہ اس بار 24,04,29,000 سے زائد اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھا گیا الحمدللہ۔ استغفار بھی 28,75,000 سے اوپر تھی، اور دوستوں نے 56 قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھے انشاءاللہ۔ بس یہ بتا دوں کہ ہماری جو ابھی درود ٹوگیدر کی ایپ ہے اس کے اندر ابھی قصیدہ بردہ شریف کی وہ ابھی نہیں سلاٹ بنا، مگر انشاءاللہ دوست لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس میں آ جائے۔ اور ابھی ہماری درود ٹوگیدر کی ایپ جو ہے وہ اس پہ تو ہے اینڈرائڈ پہ، اور ایپل پہ جو ایپ ہے وہ ذکر ٹوگیدر کے نام سے ہے، اور اس میں بھی تھوڑی سی فائن ٹیوننگ ہونی ہے، تو اگلے چند دنوں میں اللہ سے امید ہے کہ اس میں بھی فائن ٹیوننگ ہو جائے گی۔ کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ابھی اس کا نام وہاں ایپل پہ تبدیل نہیں کر پا رہے، مگر انشاءاللہ ان قریب وہ بھی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جن دوستوں کے پاس ایپل ہے تو وہ بھی پڑھتے تو سبھی ہیں، مگر وہ بھی اس میں ذرا تھوڑا سا اور شریک ہو جائیں گے۔ دوسرا بردہ شریف، یہ تھوڑا سا بتا دوں، یہ جمعے کے جمعے ضرور پڑھیں۔ جو فارغ ہے اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو بہت اچھا، بٹ ادروائز جمعے کے جمعے ضرور اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں مکتبہ اصلاح نفس سے بھی ہم نے الحمدللہ انگلش اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ چھاپی ہوئی ہے، ادروائز بھی آپ کو کامنلی مل جائے گی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ درود شریف 17 مرتبہ، پھر بردہ شریف پڑھ کے اور پھر 17 مرتبہ درود شریف پڑھ جائیں۔ یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مقبول، یہ وہ کلام ہے، وہ اشعار ہیں جو دربار رسالت میں بلا شبہ انتہائی قبول و مقبول ہیں، اور اس کی ایک شانی دلیل کہ جو روزہ اقدس کے وہ دروازے پہ اگر آپ دیکھیں وہ جو تالا لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ شعر هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، یہ والا شعر اس کے اوپر لکھا ہوا، یعنی روزہ اقدس پہ اشعار یہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی قبولیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو اس کی بھی ضرور اہتمام کریں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ ایک اور چیز، ایک چھوٹا سا کتابچہ اصلاح نفس سے بھی ہم نے چھاپا ہے، ایمان پر خاتمے کا عمل۔ تو یہ ابھی تو بالخصوص بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی ہے ہمارے پاس، تو جو لوگ حج اور عمرے پہ جا رہے ہوں وہ ہم سے ہدیتاً بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ابھی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ آئندہ اس کو چھپانا چاہیں یا بلک کوانٹٹی میں لینا چاہیں فار ڈسٹریبیوشن، بلکہ میں تو سب کو ترغیب دوں گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ابھی کیونکہ ہمارے پاس کوانٹٹی بہت لمیٹڈ ہے تو پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں جو لوگ خاص طور پہ حج عمرے پہ جا رہے ہیں ان کو پریفرنس دے، بٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں بلک کوانٹٹی بھی آ جائے گی۔ تو اس کو ضرور خود بھی پڑھیے اور اس عمل کو کیجیے، ہم کرتے بھی ہیں یہاں۔ اس کو ذرا اور ایلیبریٹ کیا گیا ہے، ورنہ جو یوٹیوب پہ ہمارا ایک بہت پرانی کلپ ہے ایک عمل ریاض الجنہ کا، وہ بہت پہلے سے موجود ہے، تو اس کو ضرور اہتمام کریں کہ خود بھی کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں، تاکہ جو ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، پوائنٹ 1۔ اور دوسرا ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، یہ اپنا موبائل بند کر سکتے ہیں مہربانی، تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بہت بڑی یعنی خیر ہے، یہ جذبہ کہ اللہ پاک کے سارے بندوں کا خاتمہ بالایمان ہو۔ تو یہ عمل
اگر ہمارے اس کو پھیلانے سے کسی ایک نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا تو اللہ پاک کا کتنا دل خوش ہوگا۔ اتنی بڑی خوشنودی کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا آسان طریقہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک نے ایک چیز عطا فرمائی ہے، یہ چیزیں عطا خداوندی ہوتی ہیں۔ اس فقیر نے تو وہ کلپ بھی ہماری کوئی 10 12 13 سال پرانی ہے، اینڈ بٹ اس کی دلیل میں پہلے بھی عرض کر سکا ہوں کہ ابھی سال ایک پہلے غالباً میں نے مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں حضرت نے اپنا ایک واقعہ بتایا مدینہ منورہ کا جانے کا، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی اور اس بزرگ نے کہا کہ میرا بھی یہی معمول ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ایک اور کلپ کہیں سے آئی، وہ بھی ابھی آئی تھنک لاسٹ ایئر ہی، کہ جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بزرگ نے یہ کسی بڑے عالم بزرگ نے یہ ریکارڈ کرائی تھی کلپ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عمل تھا۔ تو اللہ کی طرف سے ہے مقصد، تو اصل یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے، یعنی بعض لوگوں کو کچھ اشکال تھا اس پہ کہ یار آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان ہوگا، وہ سب وہ تو دیکھیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا کام تو کاوش ہے۔ مگر اللہ نے غیبی طور پہ اس بات کی تائید کروا دی، اور بڑے بڑے علماء کی زبان سے تائید، مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب دامت برکاتہم، یعنی علمی ہر اعتبار سے اور روحانی اور ہر اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اب یہ عمل میرے باقاعدہ میرے معمول میں آ چکا ہے، تو خود بھی کیجئے اور بار بار کیجئے۔ کون سا وقت قبولیت کا ہے، اور یہ وہ ایک چیز ہے جو ہمیں کنیکٹ کر دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور بعض اوقات بیٹھے بیٹھے اس عمل کا دھیان آ جاتا ہے، اور بعض اوقات مجھے تو بہت یہ دھیان آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وقت ہو تو میں استغفار اور درود شریف پڑھ لوں اور کلمہ پڑھ لوں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ پھر وہ کم از کم پڑھ تو لیں۔ تو ایک نسبت انسان کی سوچ اور فہم کی جڑ جاتی ہے، دیٹ از واٹ وی نیڈ، کنیکٹیوٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسرا یہ کہ اب قصیدہ بردہ شریف کا بھی اہتمام کریں، اس کے بے پناہ برکات ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ کے ساتھ کئی بار سنا چکا ہوں کہ ان کو کوڑ کا مرض تھا، یہ جو سفید داغ اور اس طرح بیمار تھے، تو مختصر یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک قصیدہ کہا ہوا تھا، انہوں نے اس لیے کہ وہ قصیدہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اللہ مجھے شفا دے، تو وہ یہ سوئے تو رات میں خواب میں دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ صبح، اور پھر انہوں نے دیکھا آخر میں غالباً مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک چادر اڑاتے ہیں، تو جب وہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ چادر بھی موجود تھی اور ان کی ساری بیماری چلی گئی تھی۔ تو عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں غالباً، تو اسی واسطے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شہر میں کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کسی کو یہ قصیدہ سنایا نہیں تھا، تو ایک فقیر آیا ان کے پاس اور کہا امام بصیری مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ جو تم نے کہا وہ سناؤ۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ ان کا ایک مخفی بات تھی، تو انہوں نے کوئی اور اشعار سنا دیے، یہ والے نہیں، پھر کچھ اور سنا دیا، کہ یہ والے نہیں جو تم نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھے وہ والے اشعار بتاؤ۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ وہی رات کو خواب میں یہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی اور اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس فقیر نے کہا کہ بھائی میں بھی اس مجلس میں شامل تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو پھر عام مقبولیت عوام کو بھی پتہ چل گیا۔ تو اس کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر ہم اس اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کو پوچھتے ہیں کیا پڑھ لیں کیا کر لیں۔ تو یہ جو اللہ کا ہر نام بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے اس درود شریف میں اور مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسی قبولیت دی ہے کہ بیونڈ امیجنیشن. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، آپ بتائیے اس کا کوئی مسئلہ رہے گا؟ یہ اتنا بڑا تریاک ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کسی نے اگر کوئی جلالی ذکر کر لیا اور احتیاط نہیں کی، اور ذکر کی بھی ایک احتیاط ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساتھ میں غیر محرموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں. ایک طرف آپ اللہ کی جلال کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم، اور پھر دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں. تو پھر بعض اوقات یہ جلالی ذکر جو ہوتا ہے نا، جسم برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات استعداد نہیں ہوتی اور اس جلالی ذکر کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس ذکر کا جسم پہ بھی تو اثر ہوتا ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا روح اور جسم کا ایک تعلق ہے. تو اس کے لیے تریاک کیا بتاتے ہیں، اینٹی ڈوٹ کیا بتاتے ہیں؟ کثرت درود شریف. یہ ایک ایسا ذکر ہے. ایک تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر حال میں درود شریف تو قبول ہی قبول ہے. کسی اور چیز کی عمل کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، مگر درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اسی واسطے کہ بھئی کسی عمل کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ شروع اور آخر قبول فرماتا ہے، تو جو بیچ میں ہوا اس کو بھی قبول فرمائے گا. دعا مانگتے ہو تو درود شریف سے پڑھ کے شروع کرو، اور ختم کرتے ہو تو درود شریف پڑھ لو، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بیچ کا حصہ بھی اللہ پاک قبولیت عطا فرما دیں گے، اس دعا کو بھی قبول فرما دیں گے. تو درود شریف کی تو کیا ہی کہنے، کیا برکات ہے. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم. ہماری پچھلی نشستوں سے ایک موضوع چل رہا ہے روح کا اور جسم کا تعلق، قلب کا اور عقل کا تعلق. یہ چیزیں کیسے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہیں، ان دونوں کا ربط کیا ہے، اور ان دونوں کی حد کیا ہے، اور ان دونوں کا فائدہ کس کس چیز کو محیط ہے. مشکل اردو ہے نا، امپریس ہوئے؟ ٹھیک ہے، آدمی لگتا ہے بڑی کوئی ٹیکنیکل بات ہو رہی. سمپلیفائڈ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہر چیز کا ایک حد تک فائدہ ہوتا ہے. عقل کا ایک حد تک فائدہ ہے، جہاں تک عقل کی حد ہے وہ فائدہ دے دیتی ہے. جسم کی جہاں تک حد ہے وہ جسم فائدہ دے دیتا ہے، اور قلب کی جہاں تک حد ہے وہاں تک قلب فائدہ دے دیتا ہے. جو چیز، جب ہم محدود چیز سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، کنیکشن رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں فائدہ محدود، لمیٹڈ دیتا ہے. اور جب ہم لامحدود سے تعلق میں آ جاتے ہیں تو وہاں فائدہ بھی لامحدود، انفائنائٹ ہوتا ہے. اب یہاں تک تو ہماری عقل بھی سمجھ گئی کہ محدود فائدے سے زیادہ لامحدود فائدہ ہے نا. اب اس نسبت سے پہلے یہ جو میں نے آپ سے کے سامنے آیت تلاوت فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح لک میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ٹھیک ہے، کریں گے بھی نہیں، کر دیا. اور ہمیشہ اللہ پاک کے لیے کر دیا کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ جی پاسٹ میں کر دیا، بات ختم ہو گئی، مگر اللہ پاک کے لیے کون و مکان کیا ایسے ہیں، ٹائم اور اسپیس کیا ایسی ہے جیسے ہمارے لیے ہیں. فیوچر اور پاسٹ، ماضی اور مستقبل اللہ پاک کے لیے کیا ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے ہیں. اللہ پاک، حدیث مبارکہ میں ایسے قصے نہیں آتے کہ قیامت کے روز اللہ پاک ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے ایسے ایسے فرمائے گا. تو قیامت کے دن تو آیا ہی نہیں، اور وہ آئے گا اس سے اللہ پاک ایسے ایسے فرمائے گا. تو بات یہ ہے کہ ابھی قیامت تو آئی نہیں، کیسے فرمائے گا کیا؟ مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وقت اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا، اس طرح وقت
نہیں ہے، ماضی مستقبل نہیں ہے. انفیکٹ اللہ کے ہاں تو کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کے پاس تو سب، جیسے میں نے ایک مثال دیا کہ اگر ہم وقت کو ایک سیدھی لکیر میں دیکھتے ہیں تو ایک شروعات، بیچ، آخر دیکھتے ہیں. اگر آپ ایک گول دائرے میں وقت کو دیکھیں تو آپ بتائیے، اگر میں گول دائرہ بناؤں، ایک سرکل بناؤں، اور اس میں ایک میں پاؤں کہ آپ مجھے بتائیے اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے، اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے. بہرحال یہ ایک بات دوسری طرف نکل جائے گی. ٹھنڈا پانی دے دے، بہت گرم ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کے یہاں بلند ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اور ایک نکتہ کہ جب اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور مرتبہ اور قربیت اللہ نے بڑھا دیا تو اس پہ اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہی. تو ہمارے انسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے پاسٹ ٹینس ہو گیا، انسانوں کے پوائنٹ آف ویو یعنی آلریڈی ڈن. تو خود بتائیے کہ جو جتنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری باطنی قریب ہوتا جائے گا، کیا وہ اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوگا؟ اور جیسے اللہ پاک نے یعنی یوں مرتبے بڑھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ذکر اور عزت اور منزلت بڑھا دی، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوتا جائے گا، کیا اس کی مرتبت اور عزت اور قربت اللہ سے بڑھے گی نہیں؟ اس کی سکسیس اتنی بڑھے گی نہیں؟ کیا جتنا وہ اسوہ حسنہ کے قریب آتا رہا تو کیا اس کی اپنی زندگی بھی بہترین نمونہ تو نہیں ہوگی، مگر بہترین نمونے کے قریب ترین ہو جائے گی یا قریب تر ہو جائے گی؟ خود سوچیے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ وہ کامیابی کے نقطے آپ سے عرض کر رہا ہوں. آل آف us want to be successful in life. کون چاہتا ہے کہ ناکامیاب ہو جائے؟ اور اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. مگر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کامیابی کے مائل سٹونز کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کون اس بات پہ فیصلہ کرے گا کہ کامیابی ہے کیا، عزت ہے کیا؟ جب قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عزت اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہے. اس لیے موضوع نہیں ہے، مگر تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہو. یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر بلند فرما دیا تو کیا یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کی دولت میں اضافہ کر دیا، صرف نہیں، وہ دولت ہو یا نہ ہو ارسپیکٹو، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، دیکھیں نا، مومن جو بن جائے گا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اس کو کوانٹیفائی کر رہے ہیں کہ عزت ہے کس کے لیے؟ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ، رسول اور مومنین کے لیے. اس کے علاوہ عزت ہے نہیں. جس کو ہم عارضی عزت سمجھتے ہیں وہ بھی حقیقی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت جگہ جہاں لوگوں کی چہرے پہ ان کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے مگر ان کے پیچھے انہی کی اسی وقت برائی کی جا رہی ہوتی. تو حقیقی عزت نہیں، حقیقی عزت وہ ہوتی جو پیٹھ کے پیچھے بھی کی جائے. تو بہرحال اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کائنات میں کوئی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے زیادہ پرسکون تھا؟ وہ دل کیسے سرور میں ہر وقت رہتا ہوگا جس کو اللہ کا استحضار نہیں، جس دل نے اللہ کا دیدار کیا. ان کے تو جسم نے بھی کیا اور دل نے بھی کیا، مگر ہوتا ہے نا کوئی سچا عاشق اپنے محبوب سے اس محبوب کی ایک نظر اگر اس پہ آ جائے اور اس کی ایک نظر محبوب پہ آ جائے تو اس کا دل مہینوں سرور میں رہتا ہے. تو جب محبوب کائنات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ پاک کی نظر رحمت اور نظر کرم اور نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی تو اس دل کا کیا حال ہوگا. اب میرا نقطہ یہ کہ ہم obviously ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس میں کوئی وہ نہیں، مگر ہم قریب تر تو ہو سکتے ہیں، اور یہ مقصود ہے اگر ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں. اب بات ہماری چل رہی تھی کہ روح اور جسم کے ملاپ پہ اور اس کے کیا کہتے ہیں ایفیکٹس پہ. تو اب پہلے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یعنی اچھا یہاں بھی کوئی حد نہیں باندھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سن 2025 سے لے کے قیامت تک یا 2000 قبل مسیح سے لے کے قیامت تک کوئی حد نہیں ہے. یہ حد بھی نہیں ہے کہ کب تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ. کب؟ جب ہم نے آپ کو بنا دیا اس کے یعنی آپ کا وجود بنتے ہی رحمت للعالمین ہو گیا. اور جو آتا ہے نا کہ یہ سب سے پہلا جو کہتے ہیں نور بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، اور اس کے طفیل یا اس سے آگے کیا نور بنے. تو پہلے تو ایک ہی بات یاد رکھیے کہ کل کائنات مرحوم منت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے روحانی وجود پہ، باطنی وجود پہ، کیونکہ جسم مبارک تو اس کے بعد بنا نا، پہلے تو نہیں بنا. تو کل کائنات یہاں تک کہ جب کائنات وجود میں بھی نہیں تھی، ایز میٹر ایز وی نو اٹ، جب وہ نہیں تھا تو اس وقت بھی اس کا وجود کے پیچھے جو تخیل تھا یا اللہ کا ارادہ تھا وہ رسول، یعنی اس کی فلو ایسے ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور پھر آگے نہیں بننا تھا. تو ایک تو ان کی رحمت للعالمین ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہمیں اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا. تو ایک مختصر میں وقت کم ہے، ایک ہماری کنیکٹیوٹی ہر کائنات کے ذرے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، تو آپ سے یہ ہماری کنیکٹیوٹی کتنی زیادہ ہے پھر. اور اس سے ذرا جلدی میں اسکپ کرتا ہوں. دوسری بات ہے کہ یہ ہماری ان سے ربط جو تھا، جب عالم ارواح میں ان کی روح اقدس بھی موجود تھی اور ہم سب بھی موجود تھے، یعنی جب ہم تخلیق کیے گئے تو ہم اس وقت سے ہماری روح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایک مناسبت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں سال بعد آئے اللہ جانتا ہے، اور اس دنیا میں جب ہمیں جسم بھی مل گیا تو اب ہماری مناسبت جو بہت قوی مناسبت ہے، روح کی مناسبت، وہ اور جو حقیقی مناسبت ہے، کیونکہ یہ جسم جب ختم ہو جائے گا تو روح ختم نہیں ہوگی. ہمارا ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح سے ختم نہیں ہوگا. یہ تو کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریاؤں و سمندر میں اتر جاؤں گا. تو یہ ربط تو رہے گا نا. میں یہاں صرف دلیل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روح کا وجود کتنی اہم چیز ہے، جس کو آج دا موسٹ نیگلیکٹڈ تھنگ. اور ہمارا جسم بہت اہم ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے یہ جسم ضروری ہے، مگر اس کا استعمال 80 سال 100 سال کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. کیونکہ اگین وہ کہتے ہیں میک اٹ اور بریک اٹ. ہمارا یہ جب ہماری اس روح کا اور ہمارے جسم کا ربط مضبوط اور صحیح رہتا ہے تو پھر آنے والا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن، اللہ سے کنیکشن اور مضبوط رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے. اور جہاں یہ کنیکشن اگر اس 80 سال میں ہم نے خراب کر دیا تو آنے والا کنیکشن ہمارا خراب ہو جائے گا. دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ، اچھا دوسری بات یہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہاں سے شروع ہوا روحانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان جنرل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پرٹیکولر، یوں سمجھے کہ TCP IP پروٹوکول ہیں.
خالق میں اور مخلوق میں، کیونکہ ہر بندے میں یہ تاب نہیں ہوتی کہ اللہ کی وحی اس پہ آئے، یہ رسولوں میں تاب ہوتی ہے، یہ بھی نقطہ سمجھ میں۔ اور یہ تاب جو ہوتی ہے ان کے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتی، ان کی روح کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیا، ان کو عطا کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے وہ ادھر چلی گئی ساری چیزیں، وہ تو تھی، مگر وہ علوم اور معرفت اور وہ چیزیں وہاں ان کے قلب پہ ان کو بھی عطا فرما دی۔ اور اسی واسطے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، باقی سلاسل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی آتے ہیں، مگر ہمارے یہاں صحابی آتے ہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو علوم نبوت رسالت تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ عظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں دیے، اور جو علوم ولایت تھے وہ علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو علوم ولایت وصول کرنے کے لیے آگے ایک تابعی بھی آ سکتا تھا، مگر امور یہ رسالت، علوم رسالت کے لیے ایک صحابی ضروری تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں دو ہمارے شجر میں صحابیات۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ انسانیت اور اللہ کے درمیان ربط ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہے، اگر ان کو نکال دیے جائے تو انسانیت کلی گمراہ ہو جائے۔ اگر آج انبیاء کا سلسلہ نکال دیں بالعموم تو آپ دیکھیں انسان تو پھر اپنی محض عقل پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور محض عقل جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا ادراک کر ہی نہیں سکتی جو اس میں آ نہیں سکتی۔ موت کے بعد کی زندگی، میرے آنے سے پہلے میں کہاں تھا، کیا تھا، بہت سارے۔ اور پھر انسان کی عقل اس صورت میں اس کا نفس جب، اور آج کل ہو بھی یہ رہا ہے، نفس جب اس عقل پہ بھی غالب آ جاتا ہے تو یہ انسان کم اور حیوان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ حیوان سے زیادہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ حیوان کی لمیٹڈ عقل ہے، تو وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے جیسے اس کی ہوس پوری ہو جاتی ہے وہ بات چھوڑ دیتا ہے۔ شیر اگر کسی ہرن کا شکار کرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسرے کھا لیں۔ انسان کی ہوس کیسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کروڑوں اربوں روپے کمانے کے بعد بھی وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ اور کیسے آ جائے، اور اس کو کیسے، وہ نہیں دیکھتا میں کس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، کسی کو نفع ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کا حق چھین رہا ہوں، کچھ نہیں۔ عقل اس کو کیا بتاتی ہے؟ بس اس وقت جو جس کو کہنا حصے حیوانی، the animal self، وہ اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس میرے لیے۔ اس دن میرے عمران بھائی سے بات ہو رہی تھی یا کس کے کہ ویسٹ میں اب آخر میں وہ ہر کوئی ان کو یہی سکھاتا ہے کہ بھئی میاں بیوی بچے کسی کا مفاد نہیں، یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ، تم بس ساری کائنات تم خود ہو۔ تو اس واسطے نہ تمہیں شوہر کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، اور اگر ہے ضرورت تو آخر میں جہاں ضرورت میں ذرا کوئی قربانی آئی، لک آفٹر یور سیلف۔ آج ہمیں سب سے بڑا سبق مرد اور عورت کو کیا دیا جاتا ہے؟ بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ ابھی ناٹ ٹو سے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، مگر وہ اس واسطے کہ بھئی تمہیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایسے بندے کا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر پھر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر پھر وہ اس کی صفات، وہ صرف کس کی سوچتا ہے؟ صرف اپنی سوچتا ہے۔ اب اس کے لیے اس کی حقیقت کو پانے کے لیے یہاں پھر وحی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پھر ڈیوائن انسٹرکشنز کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان ڈیوائن انسٹرکشنز کو لینے کے لیے یا مخلوق میں اس کو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو بنتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالعموم بنتے ہیں، اور پوری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص بنتے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ، تو اب تھوڑا سا یہ سمجھیے
کہ ہم اپنی پریزنٹ ڈے لائف، کرنٹ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، حالیہ زندگی، اس میں اگر امن، سکون، چین چاہتے ہیں تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے کہ اپنی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے جوڑا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی روح کی خیرخواہی نہیں سوچی۔ دیکھیں پچھلی بار بھی شاید عرض کیا تھا کہ دیکھیں کامن بات ہے کہ ہم جو مرکب ہیں، ایک ہمارا وہ جس کو جسم حیوانی کہتے ہیں، اور ایک جسم ملکوتی ہے، دا اینیمل سیلف اور دا اینجلک سیلف، دونوں ضروری ہیں۔ سفر کے لیے گھوڑا بھی ضروری ہے، سوار بھی ضروری ہے، مگر اگر گھوڑا پاورفل ہو جائے اور سوار کو ڈکٹیٹ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ منزل پہ سوار نہیں پہنچ پائے گا۔ گھوڑا ضروری ہے، مضبوط بھی ہونا چاہیے، مگر سوار کو اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ گھوڑا سوار کے قابو میں ہونا چاہیے، پھر یہ گھوڑا بہترین چیز ہے۔ ہمارا کھانا پینا پہننا سب اگر یہ ہماری صفات ملکوتی کے ماتحت ہو، ہماری روح ہمارے ان نفسانی خواہشات پہ غالب ہو، تو یہ بہترین، یہ جو جسم ہے یہ بہترین اللہ کی نعمت ہے۔ مگر اگر معاملہ برعکس کر دیا جائے اور ہمارا جسم ہماری روح پہ غالب آ جائے تو پھر دیکھ لیں جو آج ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں بگاڑ، اب اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں دن بدن ہر جگہ آپ یہ دیکھیں، چاہے مسلمان ملک ہیں، غیر مسلم ملک ہیں، کیونکہ ایک چیز دونوں جنرلی، چاہے ہمارے مسلمان ملک ہیں یا غیر مسلم ملک ہیں، ایک چیز جنرلی ہر جگہ کامن ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان ملک ہیں اور یہود و نصارہ کا دبا کے ساتھ دے رہے ہیں، اور عجیب جو قرآن کہتا ہے کہ ان یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ جانو۔ بہت دوست اس پہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دوست سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کاروباری تعلق ہے یا ویسے ہے، اسکول یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی دوستی کہ پھر آپ نصارہ کو بولتے ہیں کہ جی آؤ میرے گھر کی حفاظت کرو، دیکھ لیا کیا ہوا، ہو گئی حفاظت، پیسے بھی گئے، وہ کہتے ہیں ہیر بھی گئی شمشیر بھی گئی، وہ پیسے بھی بلینز آف ڈالر بھی دے دیے، اور وہ پتہ نہیں بوئنگ 747 یا کون سا گفٹ بھی کر دیا، کیا ملا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اگین ہمارے اس واسطے سے میں مسلمان ملک کو بھی اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو عقل کہتی ہے مسلمان ملک ہیں، مگر صرف نام سے تو مسلمان نہیں ہوتا نا۔ اس کنیکٹیوٹی کے لیے فضائے بدر پیدا کر، صرف بدر کا ورچوئل نقشہ نہیں، فضائے بدر پیدا کر دی، آتھینٹک سول آف بدر۔ اب اس کی وہ روح پہ بات آ گئی نا، تو آتھینٹک سول، وہ روح فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ اب بھی اللہ کی طاقتیں کم ہو گئی کیا؟ نہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں اللہ میں جو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر ہم اس محبوب کے قریب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ سوچو، was there any moment, آیاٹا آف اے مومنٹ کہ جہاں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو بہت درکنار کی بات ہے، انتہائی رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو کوئی ایک؟ آپ کیا یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ انسان سوچے کہ کوئی ایسا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں ایسا آیا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنی انتہائی رحمت کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائے۔ صحیح ہے؟ تو جو ایسا، جو پروون، ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اور سرٹیفائڈ، یعنی وہ جو سکسیس دینے والی اتھارٹی خود کہتی ورفعنا لک ذکرک، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی، اس کامیاب ترین ہستی کے اگر ہم قریب آئیں گے تو کیا ہم ناکام رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
میں ابھی یعنی سپرفیشلی یہ جملہ اتنا افیکٹو نہیں لگ رہا، مگر آپ تھوڑا یوں سوچیں نا کہ ہماری زندگیوں میں تھوڑا سا کوئی دین کے ظاہری بھی قریب آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار چھوڑ، داڑھی رکھ لی، تیری تو شادی نہیں ہوگی، اور لڑکی نے پردہ کر لیا، ارے تیرا تو رشتہ نہیں ہوگا، ارے تم ٹائی پینٹ پہن کے اپنے آفس نہیں گیا تو تیری پروموشن نہیں ہوگی. تو انفیکٹ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ خیر الرازقین نہیں کہہ رہے ہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے یا کوئی ہمارا آفس مشینز یہ رزق دینے والی ہیں، اور جس میں کوئی دیکھیں نا، اس میں وہاں ہمارا توکل ان ظاہروں پہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قانون توڑنے پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں. اور دیٹ از ویئر دا گڑبڑ از، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ بات تو گڑبڑ ہو گئی نا کہیں. اگر ہمارا دعویٰ سچا ہو اور ہماری کنیکٹیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہو، تو ہمیں اس بات کا بھی یقین ہو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اگر آپ ایک منٹ کے لیے واقعی یہ یقین اگر ہمارا ہو تو پھر ہم اللہ کا قانون اس واسطے کیا توڑیں گے کہ ہمیں دنیاوی طور پہ کچھ کامیابی نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو موجودہ حالات ہیں آس پاس، دیکھ لیجئے کہ ابھی پیسہ کم ہے مسلمان ملکوں کے پاس، اور یا پوری دنیا ایک دیوانگی سے نہیں گزر رہی. وہ ہارموز اسٹریٹ بند ہے تو بند ہے، کسی کی بھی پوری دنیا تکلیف میں آ رہی ہے. اور کیا یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا کیا؟ اور یہاں بھی کیا کہ چند مخصوص لوگوں کی ہوس اتنی ہے کہ ان کی پوری حفظ نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے سیناریوں میں پیسہ کس نے بنایا ہے؟ وہ آئل کمپنیز نے. عام آدمی، کسی ملک کے عام آدمی نے پیسہ نہیں بنایا، چاہے امریکہ، چاہے افریقہ، چاہے یو اے ای، چاہے کہیں بھی. جو اتنی $117 پہ آئل گیا ہے تو مزے کس کے ہوئے؟ اگر وینزولا کا آئل آیا ہے تو کیا ایک نارمل بندے کے پاس آیا ہے؟ نہیں، وہ تو چند کمپنیز کے پاس آیا ہے جنہوں نے اربوں ٹریلینز بنا دیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا نا. کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ اینٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے بالکل برعکس ہے، جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوتی، ایکومولیشن آف ویلتھ بائی اے ویری اسمال پرسنٹیج. میرے خیال مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، میں موسٹ پرابلی میرے خیال 4-5% آف دا پیپل اون 80 اور 90% آف دا ورلڈ ویلتھ. یہ کیا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو رہی ہے؟ اور ان کی ہوس نہیں ختم ہو رہی. اب دیکھیے میں دوسری بات کریے، جب انسان کا اینیمل سیلف اتنا اوپر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اربوں خربوں کمانے کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوتی. ابھی کیا کامیابی ہے آپ خود سوچئے. جن لوگوں کے پیٹ کاٹ کے انہوں نے پیسے بنائے ہیں، تکلیف دے کے پوری انسانیت کو پیسے بنائے ہیں، کیا ان کو کہیں جواب نہیں دینا؟ عقل ان کی کہتی ہے کہ بس یہ زندگی ہے ساری. جو ایتھیزم کے کانسیپٹ میں مزہ ہے وہ یہی ہے نا ان لوگوں کے لیے کہ آخرت میں کوئی جواب بھی نہیں دینا. ایٹ لیسٹ دیٹ از این ایلبائی. وہ بس ایک حجت ہے تاکہ دنیاوی اپنی خواہشات پوری کر دی جائے. دیکھیے آپ ایپسٹین فائلز کو دیکھ لیجئے، جن کو میں اور آپ انتہائی مہذب کہتے ہیں. آپ بتائیے، بڑے شریف، بڑے مہذب، سو آن سو فورتھ. تو یہاں غلطی کیا ہوگی؟ اگر وہ جو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکال تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے گائیڈنس لیتے تو وہ بھی نہ بھٹکتے. کیونکہ ایک طریقے سے وہ بھی قابل رحم ہے، رحم ان دا سینس کہ اللہ ان کو ہدایت دے. وہ اپنی آخرت کس چیز کے لیے خراب کر رہے ہیں؟ آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے، آپ کے پاس $10 بلین ہو یا $100 بلین ہو، آپ کی زندگی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. صرف ایک کاغذ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، یا اخبار میں وال اسٹریٹ جرنل کہہ دیتا ہے کہ جی
جواد بھائی از ورتھ 20 ٹریلین روپیز اور فلاں پر اور اسٹاک ایکسچینج آدھی ہو گئی 500 ملین چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مگر اس کے لیے جو آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ چاہے آئل کمپنیز یہ سب باقاعدہ ایسی پلاننگ سے جو اس طرح کر رہے ہیں، اور اربوں لوگ دنیا کے بیچارے پریشان ہو گئے اس کی وجہ سے. ان کی پریشانی کا موجب کون ہے؟ یہ لوگ. اللہ کو جواب نہیں دینا ہوگا انہوں نے. اور افسوس یہ ہے کہ اس میں صرف غیر مسلم، تو غیر مسلم ہم بھی تو ہیں نا، مسلمان بھی تو ہیں نا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن سے دوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تو وہ تھا جو ہر ایک کی فکر کرنے والا تھا، صرف امت وہ کہتے ہیں نا اجابہ نہیں، امت دعوت سے بھی محبت کرنے والا تھا. یعنی ایک جنہوں نے قبول کی اسلام کی دعوت اور جنہوں نے نہیں کی، جو ابھی غیر مسلم ہم کہتے ہیں. ٹائم ایرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، وہ بھی امت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سے محبت اور ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سے ہے. مگر جہاں ہم ڈسکنیکٹ ہو گئی انسانیت، وہاں انسانیت کا کیا بنا؟ اور جہاں ہم اب ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، بٹ از دس دی اینڈ؟ بس ختم، ہم بیٹھ جائیں؟ کچھ ختم نہیں ہوا. اللہ وہی ہے، اللہ کے پاورز، اللہ کی طاقت وہی ہے. آج صرف اتنا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو متوجہ ہے، رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. آج بھی وہ تو صرف اتنا کہتا ہے، میرے بندے تو میرے پاس آ جا، توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اس مفہوم ہے جس نے گناہ کیا، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور پھر اس نے توبہ کی تو تحقیق پائے گا اللہ کو غفور رحیم. اتنی سی بات ہے. یہ کنیکشن ایسے ہمارا بحال ہو سکتا ہے. تو آن اے ویری سیریس وی ہیو ٹو ڈو ری تھنکنگ. یہ صرف میں پہلے عرض کرتا ہوں، ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی نہ مجمع اکٹھے کرنا ہے، نہ کوئی نہ گناہ ثواب کی باتیں بھی میں نہیں کرتا. یہاں تو عشق کی بات ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ری کنیکٹڈ. ہم اپنے اصل سے واپس ربط قائم کر لیں، یہ دنیا آپ کے پیروں میں آ جائے گی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پروف ٹرائیڈ ٹیسٹڈ سب کچھ پیچھے کی اسلامک ہسٹری پڑھ لو کہ جہاں ہم قرآن اور حدیث سے دور گئے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ سے دور گئے، درگت بگڑنی ہے ہمارے. اور جہاں ہم اسی کے قریب آئے، جو ہماری عقل کہتی نہیں، یو ول بی انسکسیسفل. یہ انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اور یوں نہیں پروگریس ہوگی. اگر انٹرسٹ بیس کیپٹلسٹ اکانومی اتنی سکسیسفل تھی تو سوشلزم کیوں آیا، کمیونزم کیوں آیا؟ آج ایکومولیشن آف ویلتھ کیوں ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پوری کیوں نہیں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ ہے صحیح ویلفیئر اسٹیٹ، یہ ہے صحیح اکانومی، یہ ہے اسٹرانگ اسٹیبل اکانومی. مگر میں اکنامکس پہ ڈسکشن نہیں کر رہا، میں تو یہ کر رہا ہوں جو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن سے جڑے تو ہم کہاں پہنچ گئے. آج بھی سلوشنز وہی ہیں، مگر یہاں سے جڑے. پہلے ظاہر تو کریں مگر یہاں سے جڑے، پہلے اس پہ یقین پیدا کر لیں کہ، اور حقیقت یہی ہے کہ دس از بٹ دی اونلی ون وے ٹو گیٹ آؤٹ. آج ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، بالکل نکل سکتے ہیں، مگر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. نہیں تو پھر ایٹ ڈرنک میک میری جب تک اور دھاڑنا ہے، روتے پیٹتے ہی رہو گے. یہ سب اسباب ہیں، 600 روپے کا پیٹرول ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور یہ نہیں آ رہا وہ نہیں آ رہا. تو سوچو آپ، کبھی آپ اسٹڈی کریں نا افریقہ کو، آپ کو پتہ چلے گا نائجیریا میں کتنا تیل نکلتا ہے، کتنے افریقن کنٹریز کے ریسورسز ہیں، اور وہاں یہ جو مارم دھوڑی مفلسی کیسے ہے. I think Nigeria perhaps is the second largest producer of oil. اگر اربوں کے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں آئل کے آنے سے، تو نائجیریا میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے ہم اسرٹن کریں گے ریزنز، جی یوں ہوا، اس نے یوں کر دیا، اس ملک نے یہ کر دیا. اصل وجہ کیا ہے؟ امر ربی.
جب اس کو چھوڑا اللہ پاک دکھا رہا ہے میں نے تو تمہیں دیکھو ریسورسز دیے ہیں آپ کر لو. آپ ساؤتھ امریکہ کی ملکوں کو دیکھیے نا، بے پہا یعنی تیل کے ذخیرے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ڈرگ کارٹیلز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. امن سکون چین نہیں ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے آپ سے کی مطابت ظاہری اور باطنی کرنے کی. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، ذکران دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. آمین رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ یہ جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا، استغفار پڑھی گئی، قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، یا اللہ اس کی کمی کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ اس کو انتہائی طور پہ اپنے دربار میں قبول مقبول فرما، اور یا اللہ اپنی شان اس کو بڑھا چڑھا کے ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس درود شریف کی برکت سے جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی قسم کی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی نہ اتفاقی نہ چاکی وہاں محبتیں الفتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما. جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں یا سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں اللہ، اور یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کی آفات بلیات پریشانیاں بیماریاں دور فرما. یا اللہ سب کو اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل فرما. اللہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے تو بہتر جانتا ہے یا اللہ، اور یا جس کی جو بھی ضرورت ہے اس وقت کی ہے، آنے والے وقتوں کی ہے، قبر کی ہے، حشر کی ہے، جنت کی ہے، اللہ تمام لوگوں کی تمام یا اللہ ضروریات تو اپنے دست قدرت سے پوری فرما. اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. شریروں کی شرارت سے جادو ٹون و فتنے نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما.
اللہ یا اللہ ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، ناگہانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ناگہانی موت سے محفوظ فرما۔ ایک بچہ محمد خالد بہت بیمار ہے، اس کے لیے ہماری بہنیں سبات، ایک فرت، عثمان، سب ہمارے سب ان کے لیے دعا فرمائے، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اپنے دست قدرت سے سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔